السلام علیکم جی. تو غلام سرور خان وہ پہلا وفاقی وزیر تھا موجودہ حکومت کا جس نے کہا کہ جہاں بھی بے دین لوگ بیٹھے ہوں اس کا دل کرتا ہے کہ وہ خود کش حملہ آور بن جائے اور دھماکہ کر دے وہاں جا کے. بے دین کون آدمی ہے جس کو وہ یہ سمجھے کہ بے دین ہے؟ یعنی ایک طرف تو ہندو کرسچن وہ احمدی وہ آ گئے نا, ان کو تو اس کا دل کرتا ہی ہوگا. آگے یہ کہ وہ مسلمان جس کو یہ سمجھے کہ مسلمان نہیں ہے اس کا دل کرتا ہے خود کش دھماکہ کر دے. یہ وفاقی وزیر ہے, یہ وہی ہے جس نے پی آئی اے پہ خود کش حملہ کیا تھا. اچھا, اب شہریار آفریدی دوسرا وزیر ہے. اب اس نے بھی اس کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے کہ وہ وہاں بیٹھا پختونوں کو اپنے پشتو بول رہا ہے, اور ان کو معصوم لوگ ہیں, وہ سادہ ترین لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں وہاں کے جس علاقے میں یہ خطاب کر رہا ہے یہی علاقے ہیں جہاں سے خود کش حملہ آور کی فیکٹریاں ہیں یہاں تیار ہوتے ہیں. وہاں پہ ان لوگوں کے اجتماع میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو رشوت لی جا رہی ہے پارلیمنٹ میں اور دی جا رہی ہے اور جو ہو رہا ہے اس کا یہ دل کرتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ چلا جائے اور خود کش دھماکہ کر دے. اگر خود کش حرام نہ ہو خودکشی اسلام میں تو وہ خود کش جا کے حملہ کر دے پارلیمنٹ پہ. یہ شہریار آفریدی ہے, یہ وہی شہریار آفریدی ہے جس نے رانا ثناء اللہ کے اوپر منشیات کا کیس ڈال کے ایک بڑی پریس کانفرنس کی تھی کہ ویڈیوز آ گئی ہیں ہیروئن شروئن کی. یہ وہی آدمی ہے, یہ وہی آدمی ہے جس نے نیو یارک میں جا کے وہ ویڈیوز بنائی تھیں اور سڑک پہ جو فقیر تھے ان کو دیکھ کر کہا تھا کہ امریکہ تو بڑا غریب ہے, گھٹیا ملک ہے, یہ ہے وہ ہے. یہ وہی آدمی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جس ملک کے 2 وفاقی وزیر ریکارڈ پہ ہیں, سرونگ منسٹرز ہیں, تو وہ 2 کی طرف سے یہ خواہش آ چکی ہے کہ یہ خود کش حملہ ہے, سوئسائڈ بامبنگ ہے, اس کو یہ جائز سمجھتے ہیں, یہ درست سمجھتے ہیں اور یہ اس کی تبلیغ کرتے ہیں. اچھا, اب یہ جو دنیا جو ہمیں دہشت گرد سمجھتی ہے, اب کسی کو تعجب ہے کہ کیوں سمجھتی ہے؟ یعنی اب یہ کہنا کہ مغرب جو ہے وہ دشمن ہے پاکستان کا, یا کوئی چین دشمن ہے یا جاپان دشمن ہے, اب یہ بات کہنا کوئی زیب دیتا ہے کسی کو؟ یعنی اب اگر انڈیا جا کے پوری دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ اس پہ وہ پابندیاں پاکستان پہ لگاؤ جو نارتھ کوریا پہ لگی ہوئی ہیں, جو ایران پہ لگی ہوئی ہیں, کیوں رکھا ہوا ہے گرے لسٹ میں, بلیک لسٹ میں پھینکو. اور یہ جو ایک ریاست ہے یعنی جہاں پہ اس طرح کے لوگ ہیں, ایسے لوگوں کے پاس ایٹم بم ہے, بس یہ دیکھ لینا, یہی کہے گا نا انڈیا. تو باقی دنیا جو ہے وہ چین, ان کو یہ ڈر نہیں لگتا کہ یہ ایٹم اگر یہاں پہ یہ چلا دیں گے جنونی لوگ ہیں تو ہمارا کیا جائے گا؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے انتظام اپنا کیا ہوا ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہو تو دنیا جو ہے وہ اپنی پوری طاقت لگا دے گی, لیکن یہ آپشن استعمال نہیں کرنے دے گی. ٹھیک ہے, لیکن ایک کام ضرور ہوگا کہ یا تو وہ جوائنٹ کنٹرول مانگیں گے, یعنی مطلب جس کا راستہ یہ موجودہ حکومت صاف کر رہی ہے, اور ایک دفعہ جوائنٹ کنٹرول آ گیا بس پھر ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے ان کی آگے چلتے ہیں جی. ایک تقریر تو ظاہر ہے عمران خان نے آج مانسہرہ میں کی ہے, اور وہ تقریر ایسی تھی کہ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا سوائے اس کے کہ سوشل میڈیا پہ اسی پریشانی کا اظہار جو اس سے پہلے ویلاگ میں کر چکا ہوں, یہ لوگوں کو تشویش آ رہی ہے, اور سب وہ تقریر سننے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مذہب کا استعمال, یہ اسلام کو جہاں تک لے کے جا رہا ہے اس کا جواب آئے گا. ٹھیک ہو گیا, لہٰذا اس پر میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا, ماں سوائے اس کے کہ اگر اس سے یہ سوال ہونے لگ گئے کہ جادو کرنے والے تو مرتد ہوتے ہیں, وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں, اور دائرہ اسلام سے جو خارج ہو جاتا ہے اس کی سزا پھر کیا ہے؟ سزائے موت. تو سزائے موت جن لوگوں کو اس طرح کے معاملات میں پاکستان میں سنائی جاتی ہے یا لوگوں کے تصور کے مطابق, تو کیا وہاں پہ ایف آئی آر کٹتی ہے, انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں, یا موقع پر انصاف ہو جاتا ہے؟ یہ آگ سے کھیل رہا ہے عمران خان, آگ سے. اس کا جواب آیا نا کہ یہ جو بنی گالہ میں ہو رہا ہے, شہباز شریف نے اس کی گواہی دے دی ہے. اور اب اس سے آگے بڑھے تو مریم نواز نے جو آج تقریر کی, ہمیشہ کی طرح بہت اچھی تقریر, اور مریم نواز نے بہادر تو وہ ہیں جو لوگوں کو پسند ہے, بیسیکلی وہ سب کچھ ان میں ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ مسلم لیگ نون کا جو کارکن ہے اس نے پارٹی کو زندہ رکھا ہوا, کوئی شک نہیں اس میں, لیکن آبویسلی نواز شریف کا ایک حوصلہ اور ان کا سامنے, اور پھر یہ کہ مریم نواز کا حوصلہ کہ وہ جس طرح سے کھڑی رہیں. اور یہ بات ظاہر ہے کہ اب تو کامن نالج ہے, مطلب اگر میں یاد دلا رہا ہوں صرف آپ کو کہ مریم نواز نے باہر نکل کے جب بہت بڑے جلسے شروع کیے تھے, اور خاص طور پہ اگر آپ وہ وقت یاد کریں گجرانوالہ والا جلسہ جس میں میاں صاحب نے نام لے لیے تھے, اور پھر مریم نے نکل کے بہت ڈرانا شروع کر دیا تھا حکومت کو, تو اس وقت یہ تجویز ان کی طرف سے یہ بھی آ گئی تھی کہ ٹھیک ہے مریم نواز بھی اگر جانا چاہتی ہیں تو چلی جائیں. مریم نواز چوز ٹو اسٹے دیئر, شی سیڈ نو, اب میں یہی ہوں, جو کرنا کر لو. تو یہ دلیری تو ہے.
اس دلیری کے ساتھ مریم نواز نے آج بڑھ کے نام لے کر کہا ہے کہ فرح ہے اس عورت کا نام، فرح، وہ عورت فرح. کون فرح؟ وہ بشرا پنکی کی سہیلی. اچھا، اب یہ جو پہلے یعنی انہی ویلاگز پہ اس خادم نے جو باتیں کر کے گالیاں کھائیں ساری دنیا سے، اللہ کا شکر ہے کہ اب سچ سامنے آ رہا ہے. اس جادوگرنی کے یعنی جادو، کالے جادو کے بارے میں شہباز شریف جیسے ذمہ دار آدمی نے یہ بات آن ریکارڈ کہی، اور فرح جس کا وہ پہلے وہ فرح کا نام آج مریم نواز نے لیا ہے، اور یہ کہہ کر لیا ہے کہ کوئی کسی نام لینے کی ہمت نہیں کر رہا، میں لیتی ہوں. اور پھر انہوں نے اس کا نام لے کر کہا کہ 6 ارب روپے سے زیادہ کا تو صرف پوسٹنگ ٹرانسفرز کا کرپشن ہے. یہ جب ثبوتوں کے ثبوتوں کے ساتھ یہ سامنے آئے گا تو پھر آپ کے علم میں آئے گا کہ یہ پوسٹنگ اور ٹرانسفرز کے نام پہ 6 ارب روپے اس خاتون نے فرح. اچھا، اب یہ جو فرح ہے، یہ اور اس کا شوہر اور اس کا خاندان یہ اکٹھے اکیلے پیسے کھا گئے 6 ارب روپے. ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے. نو، اس کے پیچھے کون ہے؟ فرح کون ہے؟ فرح کو کون جانتا ہے؟ فرح کے پیچھے اس کی طاقت کون ہے؟ خان صاحب کی تیسری اہلیہ کالے جادو والی. تو یہ خواتین مل کر اب یہ دنیا بھر میں یہ جو جادو ٹونے کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو اس طرح کے یعنی مطلب ہے یعنی آپ اندازہ لگائیں نا کہ اس نے اس کو استعمال کر کے اپنا گھر توڑ کے شادی کر لیا، یہ اس کی مورلز ہیں. یہ کسی کو بخشتے ہیں؟ یہ جو ہاتھوں میں تسبیح پکڑتے ہیں اور درباروں پہ جاتے ہیں، یہ اس لیے ایک ڈھونگ انہوں نے رچایا ہوتا ہے. اگر یہ کھل کر سامنے آ جائیں گے تو لوگ ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. یہ ایک بیسیکلی انہوں نے مذہب کو وہ ایک لبادہ پہنا ہوتا ہے. یہی لوگ تو سب سے زیادہ کرپٹ ہوتے ہیں. تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو صحیح، میں ان کی بات اسپیسیفکلی مطلب میں کہہ رہا ہوں، آپ تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھیں. جن لوگوں نے مذہب کے نام پہ جو لوگ رول کرتے ہیں، ان سے زیادہ کرپٹ کون ہوتا ہے؟ اور وہ کرپشن سامنے آ گئی. مریم نواز نے بہادری سے کا مظاہرہ کیا، سامنے آ کے نام لیا، اور وہ 6 ارب روپے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 6 ارب روپے جو انہوں نے کمائے ہیں، کیا اس بدنصیب قوم کے ساتھ ہمیشہ کی طرح یہی ہوگا کہ بس لوٹے 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 گئے اور معافی اور مٹی پاؤ جی مٹی پاؤ آگے چلیں؟ یا ایسے لوگوں کو جو لوگوں کے مذہبی جذبات کا استعمال کر کے، استحصال کر کے، جھوٹ بول کے، یعنی رشوت اور مطلب ایک حقیقت ہے، کرپشن ایک حقیقت ہے، سب کو اس کے خلاف لڑنا ہے. لیکن جو لوگ مذہب کا نام لے کے کرپشن کرتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے کرپشن کرتے ہیں، اور خود کش حملوں کی یعنی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، یعنی اکٹھے ایک ڈانس پارٹی بھی کرنی ہے، اور اس ڈانس پارٹی کے دوران ہی تسبیح پڑھ رہے ہیں، وہ ڈانس پارٹی کے ساتھ ساتھ گالیاں غلیظ ترین دے رہے ہیں، پیسہ بھی دبا کے کرپشن کما رہے ہیں، اور دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ ایک عجیب یعنی اس طرح کے جو لوگ ہیں، ٹولے، یہ جو اس طرح کے جتھے آتے ہیں، ان جتھوں سے اور ان ٹولوں سے پناہ مانگنی چاہیے. اور ابھی تک وہ لوگ ہیں جو ان کی حمایت کر رہے ہیں. اور ویلاگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ کسی کو شوق نہیں ہوتا کہ کسی کے یعنی گھر کی خواتین پر کوئی انگلی اٹھائے یا ان کا نام لے. کسی کو کیا ملنا ایسی بات کر کے، ماں سوائے شر پسند ناصر، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں کرتا. لیکن جب ان خواتین اور ان کے شوہروں اور ان کے یعنی گھر والوں کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ ان کی خواتین یا اس خاتون کو یہ خیال نہیں ہے کہ وہ باہر جا کے کیا کام کر رہی ہے، وہ کرپشن، پوسٹنگ، ٹرانسفر کے پیسے پکڑ رہی، اس کی اولادیں کھلے عام کرپشن کر رہی ہیں، تو جب جب انہوں نے اس بات کا خیال نہیں رکھا، تو جو بتا رہے ہیں لوگ کہ دیکھو یہ کرپشن ہو رہی ہے، دیکھو یہ کرپشن ہو رہی ہے، ان پر آپ الزام کیسے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے گستاخی کا مظاہرہ کر دیا؟ یعنی بادشاہت والی خواہشات ہے نا یہ، کہ ہم جو مرضی کریں. تو بھائی بادشاہت یہ ہے کہ آسمان پہ تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے، اور زمین پر پاکستان کی حد تک تو وہاں جن لوگوں کی بادشاہی ہے وہ عمران خان نہیں ہے، اور وہ مانے کا خاندان بھی نہیں ہے. اب آگے جا کے یہ جو جس طرف بات جا رہی ہے، یہ مذہب کے بار بار حوالے دے رہا ہے، اور ایک اور اس نے بڑی خالص قسم کی وہ تقریر کی ہے. اس کے جواب میں اب وہ ٹرینڈ ختم نبوت والے شروع ہو گئے ہیں، اور یہ بات اب آگے جادو پر جائے گی، اور جادو سے پھر یہ کسی کے مرتد ہونے پہ جائے گی، دائرہ اسلام سے خارج ہونے پر جائے گی، اور پھر اس کے بعد دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی سزا پر چلی جائے گی. اور یہ خدا نخواستہ آگ اگر بھڑک گئی بھائی جان، اللہ معاف کرے، تو پھر یہ پی ٹی آئی کے جتنے سپورٹرز ہیں، وہ کوئی اینکر ہے، وہ کوئی نیوز چینل ہے، وہ کوئی سکرین پہ آنے والا کوئی بھی شخص جو پی ٹی آئی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوگا، یہ پی ٹی آئی ایک نیا طرح کا احمدی گروپ بنا دیا جائے گا. اور اس کے بعد یہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، پھر یہ روتے وہ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو سیاسی حمایت ہی کرتے تھے، ہمارا تو مذہبی تعلق کوئی نہیں تھا. لیکن پھر ان کی سنے گا کوئی نہیں،
ٹھیک ہوگا. یہ پرسیپشن اگر ایک دفعہ آ گیا نا کہ یہ کافروں کا اور یہودیوں کا اور مرتد لوگوں کا یہ جتھا ہے جو اب یہ جو سارا یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ میں یہ بالکل الٹ ہو جائے گا. یعنی جو کھیل یہ کھیل رہا ہے عمران خان کہ ناموس رسالت کا سپاہی ہے یہ, وہ بالکل یو ٹرن ہو کے الٹ ہو جائے گا کہ یہ دراصل ایک کالا جادو اور مرتد آدمی ہے. پھر کہاں جائے گا یہ؟ اور یہ تو خیر جہاں بھی جائے میری طرف سے مجھے کیا اس سے پرواہ. بات یہ ہے کہ وہ جو اس کے فالوورز ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگی, اور وہ جو پھر یعنی اس طرح سے جو لوگ آئیں گے, وہ جو ایک فساد نکلے گا, اس فساد کے بعد کیا صورتحال ہوگی. اب اس ساری ایکویشن میں ایک دفعہ ایک لمحے کے لیے رک کے دیکھیں, نوکری کہاں ہے, اسٹیبلٹی کہاں ہے, کاروبار کہاں ہے, ترقی خوشحالی کہاں ہے, ٹریڈ کہاں ہے, افغانستان کا چیلنج کہاں ہے, گرے لسٹ سے نکلنا ہے نہیں نکلنا, اس کے لیے ایفرٹس تیاریاں کیا ہیں, آئی ایم ایف کو جو ابھی توڑا ہے معاہدہ, اب واپس جانا ہے تو کن شرائط پہ جانا ہے, جون میں بجٹ آ رہا ہے کس طرح کا ہوگا, کوئی یعنی عوامی کوئی مسئلہ اس پوری بحث میں کہیں آپ کو دکھائی دے رہا ہے, سنائی دے رہا ہے. تو عوام پھر ایک حد تک انتظار کرتے ہیں کہ اوپر کی جو اشرافیہ ہے وہ ہمارا نام لے. اگر وہ بالکل ہی مایوس ہو جائیں گے تو پھر وہ یعنی وہ جو ہاتھوں سے ووٹ ڈالنے کی جگہ پھر وہ پیروں سے ووٹ ڈالنے نکل پڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے بھی کسی انجام سے ہمیں بچائے. اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.